اوورسیز پاکستانی فاروق احمد سے لاکھوں روپے کا فراڈ کرنے والا شخص لاہور میں روپوش ہو گیا۔ فراڈیوں کے خلاف حکومتی اداروں سے تحقیقات کرنے کا مطالبہ۔ جمعے کے روز کراچی پریس کلب میں امریکی کے رہائشی پاکستان بزنس مین فاروق احمد نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایک نوجوان MBA فریش گریجویٹ جس کا نام سبحان احمد ولد آصف اقبال ہے، وہ میرے پاس آیا اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ جی وہ میرے ساتھ کاروبار کر کے مجھ سے کاروبار کی داؤ پیچ سیکھنا چاہتا ہے اور آل دیٹ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ کون ہے بچہ، تو اس پہ مجھے پتہ چلا کہ وہ پنجاب کے ایک شہر لاہور کا ایک بہت ہی انفلوئنشل اور مشہور خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ میں نے اس کے والد سے بات کی، اس کے والد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر طرح کی سوشل، اکنامک، لیگل، فائنینشیل، مانیٹری، ہر طرح کی رسپانسبلٹی کو قبول کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ایک اتنا مشہور اور انفلوئنشل خاندان ہے، تو میں نے اس کی باپ کی جو اس کے والد ہیں آصف اقبال، ان کی بات پہ میں نے پورا یقین کیا اور میں نے کاروبار شروع کر دیا۔ ہمارا کاروبار اگست سن 2021 میں شروع ہوا اور مارچ کی 28 تاریخ 2022 کو ایک دن آؤٹ آف بلو مجھے ٹیلی فون آیا سبحان احمد کا کہ جی میں مزید کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بہت بہت مہربانی، آپ نے اتنی کلیئرلی اور اتنی صفائی اور اوپنلی کینڈڈلی مجھے اس کی انفارمیشن دی ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم نے حساب کتاب کرنا شروع کیا تو مجھے اس کے دوران یہ پتہ چلا کہ اس نوجوان سبحان احمد نے $48,000 مختلف اوقات میں کمپنی کے بینک اکاؤنٹ سے غبن کر کے اپنا ایک پرسنل بینک اکاؤنٹ سبحان احمد کے نام سے کھول لیا اسی بینک میں، اور اس میں وہ وقتاً فوقتاً ٹرانسفر کرتا رہا۔ اس کے ساتھ جب یہ بات ہوئی تو یقیناً جیسے کہتے ہیں بہت سارے ریڈ فلیگز آ گئے، اور جب میں نے اس کو کاروباری لین دین، کیونکہ وہ بیسیکلی جو لین دین کو ڈیل وہ کر رہا تھا، پرچیز اور سیل وہ کر رہا تھا، تو اس میں جو ہے ہم نے نوٹ کیا کہ ہمارا جو لاس ہے ان 8 مہینوں کا وہ $2,75,000 کا لاس جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک اور جو کام ہوا وہ یہ کہ میں نے اس نوجوان سبحان احمد کو ایک گاڑی اپنے پرسنل نام پہ لے کر دی، اور جس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً 39,500 کہہ لیں یا $40,000 کی گاڑی میں نے لے کے دی اس کو، جس کا نام مازیراٹی گبلی 2015 کا ماڈل، اس کو میں نے لے کے دیا 2021 میں۔ تو وہ گاڑی جو ہے وہ اس نے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کر دیا کہ وہ گاڑی جو ہے وہ اس کو بنوانے پہ $16,000 جو ہے وہ میرا وہاں کے میکینک پر خرچ ہوا، اور جو اس کے بعد جو گاڑی کی ویلیو ہے، گاڑی کی ویلیو اس وقت جو ہے وہ تقریباً $1,600 سے $1,800 ہے اگر میں اس کو آج بیچنا چاہوں۔ تو اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ بھاگ کے وہاں سے پاکستان بھاگ گیا۔ لیٹسٹ سینیریو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر سب سے پہلے تو یہ کہ جس وقت وہ بھاگ گیا تو ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو متعلقہ ادارے ہیں ان سب کو میں نے انفارم کیا، اور اس کے بعد جو بھی وہاں کی لوکل کارروائی ہے وہ میں کر چکا ہوں۔ اب میں اس کے بعد یہاں پر پاکستان آیا ہوں۔ اب کیونکہ جو کلیم ہے ان تمام چیزوں کا وہ $5,00,000 ہے، اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کلیم میں وہ یہ کہ مانیٹری لاسز جو ہیں، جیسے لین دین کا نقصان ہو گیا $2,75,000 کا، یا یہ کہ جس میں کیش غبن ہو گیا $48,000، یا یہ کہ جس میں جو ریپیئر ہے 16,000، اس سے ان تمام چیزوں سے زیادہ
جو اہمیت کی بات ہے میرے لیے وہ یہ کہ جو میری ساکھ ہے، جو میری کاروباری ساکھ ہے، اس کو اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے کہ جس کی آپ ایک یہ ثبوت کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا کریڈٹ سکور 2021 کے اگست میں 795 تھا، جو کہ ایکسیلنٹ کہلایا جاتا ہے امریکہ کے سٹینڈرڈز پہ، اور ایز آف ٹوڈے میرا جو کریڈٹ سکور ہے وہ 575 ہے، جس کو ویری پور کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ بینگ اے بلڈر، میری جو وہاں پہ امریکہ میں مجھے فخر ہے بحیثیت پاکستانی ہونے کے کہ مجھے وہاں پہ متعدد دفعہ بلڈر آف دا ایئر ایوارڈ امریکہ میں دیا گیا۔ میں زیادہ اپنے متعلق کیا کہوں، لیکن یہ کہ میں صرف اتنا بتا دوں کہ میں وہاں پہ موٹیویشنل اسپیچز بھی دیتا ہوں، میں وہاں پہ کانفرنسز بھی کرتا ہوں، میں وہاں پہ جو نوجوان بچے چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں، ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کون کون سی پٹ فالز ہیں امریکہ میں خاص طور پہ کہ جن کو آبزرو کیا جائے اور جن سے محتاط رہا جائے۔ تو یہ ایک ایسا لاس ہے جو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتا، اس کو میں ڈالرز میں کنورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ جو لاس ہو چکا ہے وہ لاس ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ 4 ہفتے سے میں یہاں پہ در بدر دھکے کھا رہا ہوں۔ اس میں نے جو ہے وہ تمام متعلقہ وفاقی اور صوبائی جتنے بھی ادارے ہیں، جن میں 2 ادارے ہیں جن کو میں نے درخواستیں بشمول تمام تحریری ثبوت کے الف سے لے کے یہ تک تمام تحریری ثبوت میں نے پیش کیے ہیں، لگائے ہیں، جس کے اندر میں نے پولیس اسلام آباد، پولیس پنجاب، پولیس سندھ اور DGFIA میں نے ان کو ارسال کی ہوئی ہیں۔ مزیداری کی بات ہے کہ آج تک کسی بھی محکمے نے مجھے آج تک رسپانس نہیں کیا، اور اس کا جو وجہ ہے وہ بڑی ہی واضح ہے کہ یہ جو آصف اقبال جو ہیں یہ ایک اتنی زیادہ مشہور فیملی اور انفلوئنشل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ میں ان کو بلیم نہیں کرتا میں بھی، لیکن میں درخواست کروں گا ان تمام اداروں سے کہ مہربانی کر کے پلیز ایسے نہ کریں۔ انفلوئنس ہونا بہت اچھی بات ہے، پاورفل ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹس، وہ کہتے ہیں جی کہ جو لیک آف جسٹس اینی ویئر از اے پروپوننٹ آف انجسٹس ایوری ویئر۔ میری بس یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ مہربانی کر کے میری بات سنیں، مجھے موقع دیں، اور میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ آپ کوئی ایسا قانون بنا دیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جو کہ بیرون ممالک رہنے والے پاکستانی افراد سے اگر کوئی فراڈ ہو، چاہے وہ بھاگ کے آئے چاہے وہ بھاگ کے نہ آئے، کم از کم اس کا سد باب ہونا چاہیے تاکہ اس کی شکنی ہو، اس کی جو ہے وہ پرورش نہ ہو۔ اس جرم کی پرورش کرنا چاہے وہ فراڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے وہ غلط کوئی بھی کام ہو، میرے خیال میں یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ اس سے ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھیں گی ایز اے اوورسیز پاکستانی، نہ صرف میں مگر مجھے پتہ چلے گا۔ آج کل اس وقت ایز آف ٹوڈے سبحان احمد ولد آصف اقبال لاہور میں شارک پراپرٹیز کے نام سے کاروبار کر رہا ہے۔ یہ یقیناً کچھ اور کام بھی کر رہا ہے، لیکن مجھے جیسے ہی پتہ چلے گا میں ڈیفینیٹلی مزید تفصیلات بتاؤں گا۔ انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ لاہور میں واقع شارک پراپرٹیز کمپنی کے مالک سبحان احمد ولد آصف اقبال کو فوری گرفتار کر کے مقدمہ قائم کیا جائے اور اعلیٰ سطح پر اس کیس کی تحقیقات کی جائے اور جلد میرے ساتھ فراڈ کرنے والے شخص کو سخت سزا دی جائے۔
آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کسٹم واچ. میں ہوں کراچی سے رپورٹر حمنا رحمان، کیمرہ مین محمد فاروق کے ساتھ.